کیجئے، اس لیے کہ دنیا آج اگر 1400 سال کے بعد چاند پہ جاتی ہے تو حیرت کی بات نہیں، میرا اور تیرا نبی وہ نبی ہے جو دائیں حلیمہ کے گھر جھولا میں جھول رہے تھے، میرے مصطفیٰ نے اشارہ کر دیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ گیا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج کو بھی نکال دیتا ہے۔ اور یہ میری ماں نے بتایا تھا ہم کو بچپن میں کہ نبی کا ذکر تو مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ میں بالخصوص اہل عرصے سے توجہ کا طالب ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ اس کی مفسرین کرام نے مختلف تفسیریں کی ہے کہ آقائے کائنات میرے اور آپ کے نبی جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں کے مختلف انداز ہیں۔ اللہ اللہ کیا شان والے نبی کا کام ہے، کتنے بلند و مقام والے نبی کی بات ہے۔ میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کا کیا کہنا، میرے نبی کی شان کا کیا کہنا۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا، ہم نے تمہارے چرچے کو عام کیا۔ میرے سرکار کی عزت کا ایک انداز یہ ہے کہ نہ زمین بنی ہے، نہ آسمان بنا ہے، نہ جنات بنے ہیں، نہ انسان بنا ہے، نہ کائنات کا ذرہ بنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کنتو نبیا بین الآدم والماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ انسان تھا، نہ جنات تھے، نہ کائنات کی بہاریں تھی، نہ کائنات کے نظارے تھے، صرف خدا تھا اور ایک طرف مصطفیٰ تھا۔ ایک عزت کا انداز یہ ہے، پھر ایک عزت کا انداز یہ آتا ہے مصطفیٰ کریم پیدا نہیں ہوئے، حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہے، آمنہ کے بطن مبارک میں ہے۔ آمنہ فرماتی ہے میں مکے کی گلیوں سے گزرتی ہوں تو مکے کی پتھروں سے، مکے کی کنکریوں سے، مکے کی درختوں سے صلاۃ و سلام کی آواز آتی ہے۔ حضرت علامہ عبدالشیخ محقق محدث دہلوی نے لکھا ہے آمنہ فرماتی ہے مصطفیٰ میرے پیٹ میں ہے۔ مدینے کے سرکار امام الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے پیٹ میں ہے۔ آمنہ فرماتی ہے میں مکے کی کافرہ اور مشرکہ عورتوں کے ساتھ پانی لینے جاتی ہوں تو میں کیا ماجرا دیکھتی ہوں کہ جب مکے کی کافرہ اور مشرکہ عورتوں کو پانی نکالنا ہوتا ہے تو انہیں ایک بالٹی اور ایک رسی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نیچے سے پانی نکالنے کے لیے ایک رسی کی ضرورت ہے، ایک بالٹی کی ضرورت ہے۔ لیکن آمنہ فرماتی ہے جب میری باری آتی ہے میں بالٹی کنویں کے قریب لے جاتی ہوں، کنویں کا پانی خود چل کر میری بالٹی میں آ جاتا ہے۔ مکے کی کافرہ اور مشرکہ عورتوں نے پوچھا اے آمنہ بتا ماجرا کیا ہے، ہمیں پانی نکالنے کی ضرورت ہے تو ہمیں ڈول اور رسی کی ضرورت ہے، لیکن اے آمنہ تم بالٹی کنویں کے قریب لے جاتی ہو، کنویں کا پانی خود چل کر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت آمنہ خاموش ہو جاتی ہے۔ غیب سے رب کی بارگاہ سے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے، صدا آتی ہے اے مکے کی کافرہ اور مشرکہ عورتیں سنو تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ دنیا کا عام بچہ ہے، آمنہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ وہ دنیا کے کسی چیز کے سامنے جھکنے نہیں بلکہ پوری کائنات کو ایک اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے آیا ہے، پوری کائنات کو ایک اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے آیا ہے۔ میرے سرکار کے عزت کا ایک انداز یہ ہے، ایک انداز یہ ہے کہ مصطفیٰ چلے، اللہ اکبر کبیرہ، سرکار کے عزت کا انداز یہ ہے آدم کی دعا قبول ہو رہی ہے، وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں، نوح کی کشتی کنارے لگ رہی ہے، وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں، اسماعیل کی گلے پہ اگر جھوری نہیں چل رہی ہے وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں۔ ایک عزت کا انداز یہ ہے نبی اشارہ کرتے
دیتے ہیں ڈوبا ہوا سورج پلٹ جاتا ہے، مصطفیٰ اشارہ کرتے ہیں چاند پھٹ جاتا ہے، سرکار اشارہ کر دیتے ہیں درخت کلمہ پڑھنے لگتا ہے، سرکار توجہ فرماتے ہیں کنکریوں سے آواز آ جاتی ہے اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ تھوکے مبارک لگا دیتے ہیں۔ اگر اندھے کے آنکھوں پہ میرے اور تیرے نبی مصطفیٰ کریم تھوک لگا دیتے ہیں تو اندھا دیکھنے لگتا ہے، مصطفیٰ کریم گونگے کے منہ میں اگر تھوک ڈال دیتے ہیں گونگا بولنے لگتا ہے، سرکار اگر خشک ٹہنیوں پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو درخت کی ٹہنیاں ہری بھری ہو جاتی ہے، مردے کو اگر سرکار فرماتے ہیں اٹھ تو مردہ اٹھ جاتا ہے۔ بریلی کے امام نے طرف کر کہا واہ کیا جودو کرم ہے شغے بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرحرا۔ حضرات محترم، اب میں زیادہ طویل نہ جا کر کے موضوع پہ آ کر دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ لوگ ایک مرتبہ بنگالی انداز میں درود پاک پڑھیے۔ نعرہ تکبیر، سب لوگ کھڑے ہو جائیے تھوڑی دیر کے لیے، سب لوگ کھڑے ہو جائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ استاد محترم علامہ مفتی محمد رضا صاحب قبلہ، استاد محترم حضرت علامہ مفتی محمد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ اسٹیج پر کرتا پاجامہ میں ہر کوئی مولوی نظر آتا ہے، لیکن یہ کوئی عام مولوی نہیں ہے، ہم جیسے مولویوں کے استاذ ہیں، ٹھیک ہے۔ جامعہ اشرفیہ آپ نے سنا ہوگا، جانتے ہیں، کون نہیں جانتا ہے الجامعہ الاشرفیہ مبارک پور کو؟ الجامعہ الاشرفیہ مبارک پور کے سینئر استاذ، اور میں نے ہدایت النو میں ایک جملہ پڑھا ہے، اس میں حضرت لکھتے ہیں مصنف علیہ رحمہ انما یعرف ذو الفضل من الناس ذوہ، کہ اہل علم کی قدر اور ان کی منزلت کو ایک علم والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو ابھی جو آپ کے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، بہت عظیم ہستی ہے، اور بہت بڑی ذات کا نام حضرت علامہ مفتی محمد رضا صاحب قبلہ، سینئر استاذ و مفتی الجامعہ الاشرفیہ مبارک پور، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ میں حضرت کی موجودگی میں زیادہ دیر نہیں لوں گا، بس صاحب عرس کی بارگاہ میں خراج تحسین کے طور پر دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھ کے پھر انشاءاللہ ہم سب مل کر کے محبت اور عقیدت کے ساتھ حضرت کی گفتگو کو سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ حضرات محترم، کتاب کا نام تذکرہ فصیح 1253 ہجری میں کتاب لکھی گئی، مصنف حضرت مولانا امانت اللہ صاحب وہ لکھتے ہیں کہ عارف باللہ حضرت حاجی الحرمین الشاہ مولانا محمد فصیح رحمت اللہ علیہ، کتنے عظیم بزرگ کا نام ہے، کتنے بڑے اللہ والے کا نام ہے۔ دو شعر میں انہوں نے سمجھایا ہے کہ کاشف راز حقیقت شاہ مولانا فصیح۔ فصیح دیوانہ نا আপনারা সবাই তো একটু হাত উঠে বলেন না সুবহানাল্লাহ, একটু আর ভালো করে বলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ, আর একটু বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, লব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ, লব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ, লব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ। শায়ের কি বলছে? কাশিফে রাজে হাকিকত শাহ মাওলানা ফসিহ, মজহরে নূরে রসুল্লাহ শাহ মাওলানা ফসিহ, মজহরে নূরে রসুল্লাহ শাহ মাওলানা ফসিহ, মুত্তাকি আবিদ হাজি ও হাদি, মুত্তাকি আবিদ হাজি ও হাদি, হামিলে ইলমে রসুল্লাহ, হামিলে ইলমে রসুল্লাহ শাহ مولانا فصیح۔ تو یہ انہوں نے اپنے دو اشعار میں حضرت حاجی الحرمین قدوۃ السالکین عارف باللہ الشاہ مولانا محمد فصیح رحمت اللہ علیہ کی تعارف کرانے کی کوشش کی ہے۔
حضرت شاہ مولانا محمد فصیح رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش 1222 ہجری میں یہ پیدا ہوتے ہیں اور 19ویں صدی میں مدرسے کو جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور 21ویں صدی میں مروجہ تمام معقولات و منقولات میں مہارت تامہ حاصل کر کے ایک جید عالم دین، ایک متبحر مفتی بن کے نکلتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ اسی طرف شاعر نے اشارہ کیا اور کہا حامل علم رسول اللہ شاہ مولانا فصیح، اور کتنے بڑے عالم دین تھے، ان کے علمی لیاقت کا ایک نمونہ، ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اسی تذکرہ فصیح کتاب کے نام سے بکسر، آپ کے یوپی میں ایک جگہ ہے بکسر، جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ بکسر میں شیعوں کا ایک بہت بڑا مولوی، ایک مشہور اور معروف مولوی جس کا نام مولانا مہدی، اس شیعوں کا مشہور و معروف مولوی، اس نے سنی بھولے بھالے سنیوں کو بہکا دیا اور باغ فدق اور خلافت راشدہ کے مسئلے کو لے کر کے مختلف اعتراضات ان کے سامنے رکھ کر کے ان کے ذہن سازی کر دی اور ان کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کیا۔ پورے ہندوستان میں یہ خبر پھیل گئی اور یہی خبر اس وقت روحی منڈی پہنچی۔ حضرت حاجی الحرمین قدوۃ السالکین عارف باللہ شاہ مولانا محمد فصیح رحمۃ اللہ علیہ کی سماعتوں کے دہلیز تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ بکسر میں کوئی شیعہ کا مولوی جو بھولے بھالے سنیوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بھولے بھالے سنیوں کو بہکا رہے ہیں، شیعہ مذہب کی نشر و اشاعت کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ تڑپ گیا وہ غوث اعظم کا اولاد حضرت شاہ مولانا محمد فصیح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماننے والے، اپنے متعلقین میں سے چند لوگوں کا انتخاب فرمایا اور کہا جاؤ ان سے کہو کہ اگر تمہیں باغ فدق کے مسئلے کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تمہیں خلافت راشدہ میں کوئی اعتراض ہے تو آؤ، تم وقت بتاؤ، جگہ بتاؤ، ہم تم سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ تو یہ فصیحی سلسلہ فصیحی کوئی چھپی چھپی سلسلہ نہیں ہے، بلکہ آج سے 100 سال پہلے جب سنی مسلمانوں کے ایمان کی ڈاکہ زنی کی کوشش کی گئی، مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کی گئی، شیعہ مذہب، شیعیت، وہابیت اور رافضیت کی نشر و اشاعت کی لوگوں نے ناپاک کوششیں کی، تب کھڑے ہونے والے مرد قلندر، تب کھڑے ہونے والے مرد مجاہد کا نام حاجی الحرمین قدوۃ السالکین عارف باللہ شاہ مولانا محمد فصیح رحمۃ اللہ علیہ کی کھڑے ہوئے۔ شاہ مولانا فصیح مناظرہ کے لیے جگہ متعین ہوئی، ٹائم متعین ہوا، جگہ سب متعین، شیعہ کا وہ مولوی، مشہور و معروف مولوی، چند اور مولویوں کو معاون مناظر کے طور پر لے کر متعینہ جگہ پہ پہنچ گئے۔ مناظرہ شروع ہوتا ہے، وہ اعتراضات کر رہے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں، حضرت اس کا تشبیہ بخش جواب دے رہے ہیں، قرآن اور احادیث کے روشنی میں مدلل جواب دیتے ہیں۔ جب سارے سوالات کا جواب وہ مرد قلندر حضرت شاہ مولانا محمد فصیح رحمۃ اللہ علیہ نے دے دیا، اب جب وہ دیکھنے لگا کہ مناظرے میں ہار رہا ہوں تو ہیلا بہانا کرنے আপনারা জানেন ভালো করে, যখন মানুষ হেরে যায় তখন মাথা কাজ করে না, মুখ থেকে আনাপ সানাপ বের হয়ে যায়, হয় কি না? মুনাজারা যখন হারে গেছে তখন হযরত শাহ মাওলানা মোহাম্মদ ফসিহ রহমাতুল্লাহ আলাইহিকে গালি দিতে লেগেছেন। কি করতে লেগেছেন? গালি দিতে লেগেছেন। जब उसने हजरत की शान में गुस्ताखी की, मुनाजरे में हार गया और हजरत की शान में चेमी गोइयां करने लगा, तो हजरत का एक मुरीद तरफ जाता है, कहता हजरत আপনি যদি আদেশ করেন আমি ওনার গলা ধরবো। আর মুরিদ হলে এরকম মুরিদ হতে হবে যে পীরের সামনে যদি কেউ কথা বলে তাকে ছাড়া যাবে না, বলেন সুবহানাল্লাহ, বলেন কি না? মুরিদ হলে টানাটান হতে হবে, লেপার সেপার হলে চলবে না। কি হাজি সাহেব
اپنا چھیلے ہمار شاگرد چلت میں تو جب انہوں نے کہا حضرت آپ اجازت دیجئے یہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، لیکن ایک سبق ملتا ہے ہمیں بزرگان دین کی سیرت سے۔ حضرت نے کہا نہیں، متانت اور سنجیدگی کا اظہار کرتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، پھر اپنی نگاہ اٹھاتے ہیں، وہ مرد قلندر قدوۃ السالکین عارف باللہ حضرت حاجی الحرمین الشاہ مولانا محمد فصیح رحمت اللہ علیہ نے اس شیعہ کے مولوی کی طرف اپنی نگاہ ڈالی اور اس کو دیکھ کر حضرت نے مسکرایا۔ حضرت کا دیکھ کر مسکرانے میں اتنا کمال ہوا، اتنا کمال ہوا، اللہ نے اس مولوی کی دل کی دنیا بدل دیا۔ وہ مولوی جو مناظرہ کرنے آیا تھا حضرت کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر شیعت سے توبہ کرتا ہے اور عرض کرتا ہے حضرت مجھے کلمہ پڑھا کر سنی بنا دیجیے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔